Welcome to my YouTube channel. This is an Islamic channel. یہ جو آج کل یہ بہت اعتراض کیا جاتا ہے کہ علماء منع کرتے ہیں ترجمہ نہ پڑھو، یہ نہ پڑھو، یوں نہیں کرو، یہ اپنے منجن بیچ رہے ہیں. اپنے منجن کوئی نہیں بیچ رہا ہوتا. مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام جب پڑھے تو پھر پراپر وے میں پڑھے، نہیں تو پھر آرام سے بیٹھے رہو، پھر علماء سے مسئلہ پوچھ لیا کرو جب پھنسو تو. ایک اور مثال ہے، یہ تو بہت ہی واضح مثال ہے، یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نبی کی تلاش میں نکلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ملے تو حضرت ابو ہریرہ کو نبی نے اپنا جوتا دیا علامت کے طور پہ. فرمایا جو بھی ملے نا میرا یہ نال اس شریف اس کو دکھانا اور کہنا کہ نبی نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جو بھی مسلمان ملے اس کو خوشخبری دینا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائے گا. حضرت ابو ہریرہ بڑی خوشی پلٹے. سب سے پہلے ملاقات ہوئی حضرت عمر سے. تو حضرت عمر نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا نبی کے پاس سے آ رہا ہوں اور یہ میرے پاس نبی کے نال ہے جس سے یقینی بات ہے کہ تاکہ پتہ چلے واقعی نبی نے فرمایا. نبی نے فرمایا جو شخص کہہ دے گا لا الہ الا اللہ جنت میں جائے گا، تو میں لوگوں کو خوشخبری دینے جا رہا ہوں. حضرت عمر نے زور سے حضرت ابو ہریرہ کے سینے پہ دھکا لگایا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فخررت علستی، میں کولے کے بل زمین پہ گرا اور رونے لگا. میں اتنا زور سے دھکا دیا مجھے. فرمایا واپس کسی کو یہ حدیث سنانے کی اجازت. اب کیا مطلب؟ معاذ اللہ، کیا حضرت عمر چاہتے تھے کہ نبی کی حدیثیں چھپ جائیں اور معاذ اللہ اپنا منجن بیچ رہے تھے یہ کہہ کے؟ وہ جیسے کہ آج کل لوگ علماء پہ اعتراض کرتے ہیں یہ نبی کی حدیثیں چھپاتے ہیں منجن بیچنے کے لیے، کہتے ہیں یہ نہ پڑھو وہ نہ پڑھو. یہ مقصد نہیں ہے. ہر چیز ہر ایک کے لیول کی نہیں ہوتی. پڑھو تو پھر پراپر وے میں پڑھو ضرور بھائی. ہم تو پڑھا رہے ہیں مدرسوں میں جا کے. اگر ہم نے چھپانی ہوتی، میرے تو بخاری کے لیکچر ہو رہے ہیں ابھی یوٹیوب پہ انشاءاللہ آنا شروع ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں. میرے قرآن کی تفسیر کے لیکچر ہو رہے ہیں. اگر ہم نے قرآن چھپانا ہوتا تو ہم قرآن کے درس دے رہے ہوتے لوگوں میں جا کے. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں رونے لگا، نبی کے پاس گیا تو میں نے کہا کہ آپ کی یہ حدیث تھی، عمر نے مجھے دھکا دے کے گرایا اور چھپا رہے ہیں، یعنی وہی نہیں بتانے دے رہے. تو نبی نے حضرت عمر سے پوچھا کہ آپ نے واقعی ایسا کیا ہے؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا عمر تم نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا اذا یتکل الناس، یا رسول اللہ لوگ یہ حدیث سنیں گے اور کلمے پر اکتفا کر کے بیٹھ جائیں گے. لوگ بولیں گے لا الہ الا اللہ کو جنت میں جائیں گے، تو لا الہ الا اللہ بس ختم. ٹھیک ہے کہاں جائیں گے اب؟ جنت میں. اب کچھ کرنا ہی نہیں، عمل تو کیا کچھ بھی نہیں کریں گے، نہ جہاد کریں گے نہ برائی سے بچیں گے. تو جس کے دل میں عمر سے نفرت ہوگی، بغض ہوگا، وہ کہے گا عمر نے خیر کی بات پھیلانے سے رکوا دیا. تو بالکل جس کے دل میں مولویوں سے نفرت ہوگی وہ کہے گا یہ مولوی لوگ اپنا منجن بیچ رہے ہیں. لیکن جس کے دل میں عمر سے عقیدت ہوگی وہ کہے گا بھائی حضرت عمر نے نبی کی حدیث سے معاذ اللہ نفرت نہیں تھی، اگر پھر عمر تھوڑی بنتے. عمر کا مقصد یہ تھا کہ اتنی حدیث اگر جائے گی تو لوگ غلط فہمی کا شکار ہوں گے. یہ حدیث جائے تو تمام لوازمات کے ساتھ جائے کہ بھائی ایک نہ ایک دن جنت میں داخل ہوگا، سزا کھانے کے بعد جنت میں داخل ہوگا. ایسے ہی نہیں ایک دم سے نہیں داخل ہوگا، لیکن کب ہوگا یہ تھوڑی اس میں بتایا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس طرح بہت سارے ہمیں واقعات ملتے ہیں. کسی صحابی نے نبی سے حدیث سنی، ساری زندگی نہیں بتائی، موت کے وقت بتایا لوگوں کو کہ علم چھپانے کا گناہ نہ ملے. موت کے وقت بتایا کہ لوگ اس کا غلط مطلب نہ سمجھے. تو علم چھپانا مقصد نہیں ہوتا، وہ مینٹل لیول. تبھی علماء نے عوام کے لیے ریاض الصالحین لکھی اور اس طرح کی جن میں عملی زندگی سے ہمارا جن کا تعلق ہے. تو جن کے فقی مسائل سے ان کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ فقی مسائل میں تو بہت ڈیپتھ میں جا کے بہت بحث ہوتی ہے اس میں. تو اس لیے کہا جاتا ہے بھائی ریاض الصالحین میں صحیح حدیث کا مجموعہ ہے. علامہ نووی شافعی تھے، بہت بڑے عالم، انہوں نے لکھی ہے، وہ پڑھیں آپ. الادب المفرد تو امام بخاری کی ہے، اس میں تو بہت ساری ہر طرح کی روایات ملتی ہیں. اس سے زیادہ بہتر ریاض الصالحین ہے، وہ بہترین کتاب ہے. تبلیغ جماعت میں بھی پڑھائی جاتی ہے، عربوں میں، سعودی عرب میں، دنیا میں ہر جگہ. تو وہ رکھنی چاہیے. صحیح حدیث کا مجموعہ ہے، وہ بھی حدیث ہیں وہ پڑھو. تو بخاری کو پڑھو گے تو پھر پوری ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنی پڑے گی آپ کو. ناسخ منسوخ، اس میں کون سی منسوخ ہے، کون سی قرآن کے اگینسٹ ہے، تو پھر اس کا مفہوم کیا ہے. ایسی بہت ساری روایتیں ہیں. بخاری میں ایک حدیث ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آئیں گے، یضع الحربہ، جنگ کو ختم کر دیں گے. حدیث پڑھو گے آپ بولو گے لے بھیا اب تک تو سمجھ رہے تھے جہاد ہو گئی کہاں، عیسیٰ کے دور میں ہوگا. اب پتہ چلا قادیانی حدیث پیش کرتے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی پہ فٹ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں مولوی حدیث تم سے کیا کرتے ہیں، چھپاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا مرزا غلام احمد قادیانی نے جہاد کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا تھا، تو کہتے ہیں عیسیٰ بھی وہی عیسیٰ مسیح موعود ہے، کیونکہ حدیث میں یضع الحربہ نیزے کو کہتے ہیں، یہ کنایہ جنگ سے. نیزہ رکھ دیں گے بھائی، اب لڑائی بڑائی کیا ہے، بندوق توپوں کا زمانہ گیا، محبت پیس. تو
تو جو پوری بخاری پڑھی ہوئی ہوگی, علماء سے پڑھی ہوئی ہوگی, وہ کہے گا بھائی یہاں غلطی سے کاتب سے نقطہ رہ گیا, اصل میں تھا وَيَزَعُ الْجِزْيَةَ, کیونکہ دیگر روایات میں کیا ملتا ہے, جزیے کا لفظ ملتا ہے. یہاں کیا ہے, حربہ لکھا ایسے ہی جاتا ہے نا, راوی نے نقطے چھوڑ دیے اس میں, باقی تمام نسخوں میں کیا ہے, جزیہ ہے. اور ایسی بہت ساری غلطیاں بخاری میں ہو جاتی ہیں کتابت کی, کیونکہ پہلے یہ فن کتابت اتنی ترقی تھوڑی ہوئی تھی. اسی سے وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا حضرت معاویہ والا, کہ باغی جماعت عمار ابن یاسر کو قتل کرے گی, یدعونہم الی النار, جو ان کو جہنم کی آگ کی طرف بلائے گی. ہم کہتے ہیں بخاری کے تمام نسخوں میں یدعونہم الی النار کا لفظ موجود نہیں ہے, تو اس کا بخاری میں ہونا ہی یقینی نہیں ہے. ایک صحابی کا جنتی ہونا قرآن سے یقینی ہے, اور بخاری کی اس روایت سے ان کا جہنمی ہونا لازم آ رہا ہے. تو جبکہ بخاری کے سارے نسخوں میں ہے بھی نہیں وہ روایت, تو کیوں نہ ان نسخوں کو مانا جائے جو قرآن کے مطابق ہیں, اور اس میں فرض کر لیا جائے کسی سے غلطی سے یہ الفاظ آ گئے ہیں. لیکن نہیں جی, اس ایک لفظ کو لے کے بیٹھ کر سیدنا معاویہ, جن کو ہر محدث رضی اللہ عنہ لگا رہا ہے, ایک طرف وہ جہنم کی طرف بلا بھی رہے ہیں اور دوسرے رضی اللہ عنہ بھی لگا رہے ہو. یار یہ انگریز بولے گا یہ کیا تکلف کر رہے ہو یار تم لوگ بھائی. ایک طرف ان کو آپ جہنمی بھی بلا رہے ہو, جہنم کے دعوت دینے والے, اور نبی کی حدیث سن کے بھی جہنم کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے, اتنے بڑے فاسق, اور ایک طرف کہتے ہو فاسق کی حدیثیں مقبول نہیں ہے, لیکن تمام حدیث کی کتابوں میں ان کی حدیثیں بھی ہیں. تو یہ کھلا تضاد نہیں ہے کیا؟ تو اس سے بہتر یہ کہ بھائی یہ یقینی الفاظ ہے ہی نہیں یدعونہم الی النار والے. تو ریفرنسز کا منجن بہت بک رہا ہے آج کل. تو خالی اتنا کافی نہیں ہوتا, جب تک پراپر وے میں علم نہیں ہوتا آپ کو کسی موضوع پہ تبصرہ کرنے کی اجازت